الحمد للہ رب العالمین وال جہاں روشنست از جمال محمد، جہاں روشنست از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد، بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی، بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل قدوۃ الکبریٰ، تارک السلطنت، غوث العالم حضور میر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور شہنشاہ ہفت اقلیم، تاج الملت والدین، تاج الاولیاء حضور سیدی سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں اللہ کے برگزیدہ بندوں اور حضور کے دو شہزادوں اور ہماری عقیدتوں کے دو مراکز، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ہر دو ہستیوں کی سیرت اگر بیان کی جائے تو یقیناً دو الگ الگ اجلاس کی ضرورت ہے، لیکن 1 گھنٹے کی مدت میں میں کوشش کروں گا کہ جس پر جتنی گفتگو اللہ کی توفیق سے ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں رکھیں۔ اولیاء اللہ سے جڑنے کا فائدہ یہی ہے کہ اگر آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور صالحین کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ذکر سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ اللہ والوں کا ذکر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، جب تم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو تو تمہارا دل زندہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی شان بہت بڑی ہے، اور علامہ جلال الدین رومی جنہیں دنیا مولائے روم کہتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ولیوں کے ساتھ ایک صحبت، ایک لمحے کی صحبت، ولی کے ساتھ ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یک ساعت صحبت با اولیاء، یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحے بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو اب اللہ والے زمین کے اوپر ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھو،
تو اللہ ایک لمحے، ایک لمحہ کسے کہتے ہیں؟ اور پھر وہ بھی آپ کتنی عبادت کر لیں، عبادت کرنے کے بعد جب آپ عبادت کر لیں، 100 سال کریں، 200 سال کریں، 500 سال کریں، اور عبادت کے بعد صرف ایک خیال آ جائے کہ میں نے کتنی عبادت کی، لوگ میری تعریف کریں، تو اس سے آپ کی ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن عارف رومی کہتے ہیں ایک لمحہ اللہ والے کے ساتھ گزار دینا 100 سال کی صرف عبادت سے نہیں بلکہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور جب ولی زمین کے اوپر ہو تو بھی اس کی صحبت کا وہی فائدہ ہے، اور ولی زمین کے اندر ہو تو بھی اس کی صحبت کا وہی فائدہ ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر کسی ولی تک پہنچ نہ سکو تو خلوص کے ساتھ اس کا ذکر کرو، جو اس کی صحبت کی برکت ہے وہی اس کے ذکر کی برکت ہے، جو اس کے صحبت کی برکت ہے وہی اس کے ذکر کی برکت ہے۔ اب اللہ والوں کا ذکر کیجئے، صحبت یافتہ کی جو برکتیں، صحبت کی جو برکتیں آپ کو نصیب ہو سکتی تھی وہ ولی کے ذکر سے ہوگی، لیکن ولی کا ذکر خلوص کے ساتھ ہو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اولیاء ہماری جماعت میں پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ صرف ہماری ہی جماعت میں اولیاء موجود ہیں، ہماری جماعت کے علاوہ اولیاء کسی جماعت میں موجود نہیں ہیں۔ لوگوں نے بہت اولیاء ہم سے چھیننے کی کوشش کی، چرانے کی کوشش کی کہ یہ فلاں ولی ہمارے ہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ کے ہیں تو صرف نام سے تو آپ کے نہیں ہو سکتے، کیا عقیدہ بھی آپ والا ہے؟ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اشرف سمنہ ہمارے ہیں تو اشرف سمنہ والا عقیدہ تمہارا ہے؟ اگر شیخ عبد القادر جیلانی تمہارے ہیں تو کیا غوث اعظم والا عقیدہ تمہارا ہے؟ بتاؤ اگر کوئی کہتا ہے کہ غوث پاک حنبلی تھے، رفع یدین کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ولی ہیں۔ ہم نے کہا صرف رفع یدین سے کوئی کسی کا نہیں ہو جاتا۔ غوث پاک تو یہ کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا غوث پاک نے کہ میں دنیا کے شہروں کو دیکھتا ہوں، اگر کہتے دنیا کے شہروں کو دیکھتا ہوں تو ہم سمجھ جاتے دلی دیکھ رہے ہیں، ممبئی دیکھ رہے ہیں، لاہور دیکھ رہے ہیں، نیو یارک دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یا اس زمانے کے یا اس زمانے کے شہر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن غوث پاک نے کیا کہا؟ میں اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں۔ ارے دنیا کا شہر نہیں کہا، اللہ کا شہر کہا۔ اور اللہ کے شہر کیا ہے؟ ذرے ذرے میں اللہ کے شہر بسے ہیں، تارے تارے میں اللہ کے شہر بسے ہیں، سیاروں میں اللہ کے شہر بسے ہیں۔ لوگ گلیکسی پر، نظام گلیکسی پر جو ہے وہ تحقیق کر رہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے ان سیاروں کے سامنے جو سیاروں کی کائنات ہے۔ تو پتا چلا ابھی تم دنیا کی حدوں سے باہر نہیں نکلے ہو۔ اللہ کا ولی تو دنیا کے پرے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی نگاہوں کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے تو ایسے ایسے اولیاء اپنے یہاں موجود ہیں، اور انہی اولیاء میں سے ایک نام ہے تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ذکر آئے گا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پہلے اپنے جوانوں کو میں ایک بات مطمئن کرنے کے لیے کہہ دوں، اس لیے کہ آج دلیلوں کا دور ہے، آج دور دلیلوں کا ہے۔ جب ہم کوئی کرامت کی بات کرتے ہیں لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کرامت کا اسلام میں کیا تعلق۔ تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، صرف ایک بات کہتا ہوں، لمبی چوڑی نہیں کیونکہ گھنٹے بھر میں بات ختم کرنی ہوگی۔ اب ہمارے شہر کے لوگ 10 بجے کے بعد تقریر سننے کے عادی نہیں رہ گئے، جب سے 10 کی پابند۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اتنا ان کو لمبا نہ بٹھایا جائے، لیکن بہرحال مسجد میں ہے تو 11 بجے تک چلا لیتے ہیں۔ مگر ایک بات سنیے، ہم لوگوں کا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ولی اپنی طاقت سے سنتا ہے، بلکہ ولی ہو کوئی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ہل بھی سکتا ہے، کرامت اور دوسری چیزیں تو دور کی بات، ہم اس کو مشرک مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کے جتنے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ ہو، اللہ کا کوئی بندہ ہو، درخت کا پتا ہے نا، اس کو بھی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر توڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، یعنی اپنی جگہ سے کوئی اگر حرکت بھی کر رہا ہے تو وہ بے اذن اللہ کر رہا ہے، اللہ کے اذن سے کر رہا ہے۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ اب اگر اللہ کسی کو دکھانا چاہے، اللہ اگر کسی کو دکھانا چاہے تو وہ پوری کائنات دکھا دے۔ اللہ ہے، اللہ جس کو دکھانا چاہے، اللہ جس کو سنانا چاہے اس کو پوری کائنات سنا دے، ہے نا؟ کیونکہ اللہ جس پر توجہ کر دے پھر وہ بہت سنتا ہے، بہت دیکھتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچ بھی جاتا ہے، وہ جہاں بھیجتا ہے وہ اللہ کے اذن سے مدد بھی کرتا ہے، امداد بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے کہ بہت دور سے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اگر دکھانا چاہیں تو سورۃ النمل میں ہے کہ ایک چونٹی تھی، بلکہ اس سورت کا نام نمل اسی لیے کہ عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ چونٹی کے نام پہ قرآن کی پوری سورت ہے، سورۃ النمل، چونٹی والی سورت۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ جب سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو پھر کبھی بقرہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، کبھی سورۃ الانعام ہے۔ کیا ہے؟ بقرہ مطلب گائے، انعام مطلب جانور، یہ صورتوں کے نام ہے۔
اور صورتوں کے نام سورۃ النجم یہ بھی نام ہے، سورہ یوسف یہ بھی نام ہے، سورۃ المحمد یہ بھی نام ہے، سورۃ الاخلاص یہ بھی نام ہے. یعنی اتنے آسان رکھے کہ جانوروں کے نام پہ بھی رکھے، اتنے آسان رکھے کہ انسانوں کے نام پہ بھی رکھے، اتنے آسان رکھے تاروں کے نام پہ بھی رکھے. لیکن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جانور اور انسان کے نام پہ صورتیں رکھ لی، مکڑی کے نام پہ سورہ عنکبوت، مکڑی کے نام پہ سورت کا نام رکھا. لیکن جب کوئی اپنی دیر ہوشیاری اور بکراتی کرنے آئے تو پھر سورت کا نام رکھا سورہ نون. اب بتا کیا ترجمہ ہوگا؟ جب تیری عقل کے مطابق بات کی تو بقرہ والی سورت سنا دی، تیری عقل کے مطابق بات کی تو سورۃ الانعام کہہ دیا، تیری عقل کے مطابق بات کی تو عنکبوت اور نمل کہہ دیا. لیکن جب اپنی شان کے مطابق بات کی تو سورہ نون والقلم. بتائیے کیا ہوا؟ تو یہ اللہ کی شان ہے. پتہ چلا جب اپنی شان کے مطابق بات کرتے ہیں تو نون والقلم کہتے ہیں، اپنی شان کے مطابق بات کرتے تو الف لام را کہتے ہیں، جب اپنی شان کے مطابق بات کرتے تو الف لام میم کہتے ہیں، جب اپنی شان کے مطابق بات کرتے تو کاف یا عین صاد کہتے ہیں، تاکہ جبریل بھی سمجھ نہیں پاتے. اور جب تمہاری حیثیت کے مطابق بات کرتے ہیں عنکبوت، چونٹی، کوہ سب پھر بیان کرنے لگتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. تو قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام سورۃ النمل ہے. اس میں واقعہ ہے کہ تین میل دور کے فاصلے سے، کتنا؟ 3 میل. اگر محتاط اندازے کے مطابق اگر آج سے اس کا ایک حساب لگایا جائے تو تقریباً 4.5 کلومیٹر، 3 میل مطلب کم و بیش 4.5 کلومیٹر دور سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ لیا، اور دیکھ کر اپنی برادری میں کہتی ہے اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر لشکر سلیمان تمہیں کچل دے. میں پوچھتا ہوں چونٹی نے لشکر سلیمان کتنی دور سے دیکھا؟ 4.5 کلومیٹر، 3 میل کے فاصلے سے دیکھا. اور اپنی جو ہے وہ گفتگو کے اندر چونٹیوں کو کہا اندر چلی جاؤ. لیکن چونٹی تھی مگر کیا ادب تھا اس کے پاس، کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر، یعنی جان بوجھ کر نبی کا لشکر تمہیں نہیں کچلے گا، وہ لاشعوری طور پر، کیونکہ جو نبی کا ساتھی ہوتا ہے وہ چونٹیوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا. توجہ فرمائے، جو نبی کا ساتھی ہوتا ہے وہ چونٹیوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا. تو سلیمان کا صحابی جب چونٹی پہ ظلم نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کا صحابی آل محمد پہ ظلم کیسے کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. جو بدبخت کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا دروازہ توڑا گیا تھا، میں نے کہا چونٹی کو عقل آ گئی، تجھے عقل کب آئے گی؟ چونٹی کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پر تمہیں کچل نہ دے، اس لیے تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. یہ کہا اور سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، اور سلیمان مسکرا پڑے. فتبسم، قرآن کہتے سلیمان نے تبسم کیا، مسکرایا. کس کی بات سن کے؟ چونٹی کی. سلیمان علیہ السلام نے سنا، اس پر ہمیں تعجب ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ چونٹی نے دیکھا کیسے؟ چونٹی کی تو آنکھ بھی ہماری آنکھ، بلکہ ہماری آنکھ کے برابر پوری چونٹی نہیں ہوتی، ہماری آنکھ کے برابر پوری چونٹی نہیں، لیکن اللہ نے اس کو دکھانا تھا، دکھا دیا. تو اگر اللہ چونٹی پر کرم کر دے تو 4.5 کلومیٹر تک وہ چونٹی دیکھ لے. اگر اللہ اپنے کسی ولی پہ کرم کر دے تو پھر اللہ کتنا دکھاتا ہے. یہ قرآن ہے نا، قرآن ہے. اگر آپ قرآن کو مانتے ہو تو پھر مانو. اور اسی سورۃ النمل میں یہ بھی ہے، میں تھوڑا سا دور چلا جا رہا ہوں، مجھے نہیں جانا چاہیے، لیکن چونکہ اشکالات بہت پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کیسے مدد کر سکتا ہے. آپ پکارو گے تو آپ تو خوشامد پورا میں ہو تو آپ پکارو گے یا مخدوم سمنا ہماری مدد کرے. پہلی بات تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ روحانی طور پہ مدد کرتے ہیں، اللہ کا ولی روحانی طور پہ مدد. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ روح کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہیں. روح کے لیے کوئی چیز دور نہیں، کوئی چیز قریب نہیں، کوئی چیز دور نہیں، کوئی چیز قریب نہیں. میں اب آئی گئے ہیں تو آتے ہیں. ایک روح کیسے سنتی ہے، روح کیسے سنتی ہے. ہم لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان کے دروازے پہ دعا لکھی ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالعصر. یہ سلام ہے. اور بھی حدیثوں میں سلام والی دعائیں آئی، لیکن یہ دعا ہمارے قبرستان کے دروازے پر لکھی ہوئی ہے السلام علیکم یا اہل القبور. لوگ کہتے ہیں یا کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، لیکن وہاں یا ابھی تک موجود ہے. ہاں لیکن یا اہل القبور، یا اے قبر والو تم پر سلام. ٹھیک ہے. اب قبرستان کتنا بڑا ہے اپنا. پہلی قبر مولانا اسحاق کی، ادھر آخری قبر ناگاہ حکیم کی. ایسے ہی صحیح کہہ رہا ہوں. اور بھی ہے لیکن پہچان والی قبر بتا دیا. پہلی قبر مولانا اسحاق کی، آخری قبر ادھر ناگاہ حکیم کی. الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ لیں تو پہلی قبر غلام نبی بابا کی، اور ادھر آخری قبر دیکھ لیں تو انگوٹھی والے بابا کی ادھر. یعنی میں شرق غرب بتا دیا. اب اس کے بیچ میں میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہمارا قبرستان. ٹھیک ہے. اب دروازے پہ آپ کھڑے ہو کر جب سلام کریں گے، اور اگر میں وضو خانے پہ رہوں گا آپ کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور، تو مجھے سنائی نہیں دے گا. سنائی دے گا؟ حافظ رحمت صاحب کو سنائی
حافظ عبد الرحمن صاحب کو سنائی, حافظ مقصود صاحب کو سنائی, یہ سب بڑے بڑے ترم لوگ ہیں نا, لیکن ان کو سنائی دے گا کیونکہ آپ نے دل میں پڑھا. لیکن بولو وہ قبر, تمام قبر والوں کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ بولو بھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اگر سنائی نہیں دے رہے تو آپ کے سلام کا مطلب ہی نہیں. سب کو سنائی دے. اب اس میں بے نمازی بھی ہے, اس میں چور بھی ہے, اس میں ڈاکو بھی ہے, اس میں زانی بھی ہے, اس میں شرابی بھی ہے, اس میں بڑے بڑے دادا گنڈے بھی سب ہے. لیکن آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, بولو سب نے سنا کہ نہیں سنا؟ اور اللہ کے رسول ہمارے صرف سنا نہیں بلکہ جواب بھی دیا. اب آپ مجھے بتائیے, جب گنڈے شرابی کبابی بے نمازی کی روحیں اتنا سنتی ہے کہ حافظ جی نہیں سن پایا لیکن گنڈے کی روح نے سن لیا, تو حافظ جی کے جسم کے کان سے زیادہ گنڈے کی روح سنتی ہے. تو جب گنڈے کی روح کی طاقت حافظ جی اور شرابی کے جسم کی طاقت سے زیادہ ہے, جب پاپیوں کی روح کی طاقت عالم ہے تو ولیوں کی روح کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ ورنہ سلام کرنا بے مقصد ہو جائے گا. ورنہ ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی قبر ڈھونڈے گا, کدھر ہے ابائی قبر, وہاں جا کے سر نہ, لیکن دروازے سے سر. بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں, اور عقیدہ آقا فرماتے ہیں وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. تو ہم اگر پکارتے ہیں مخدوم صاحب مدد کیجئے, غوث پاک مدد کی, یہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں, اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ بلقیس کا تخت بلاؤ اور منگانا ہوگا, تو جنات میں سے جنات جس کو عفریت کہتے ہیں, اس نے کہا میں لاؤں گا. تو کہا تو کب لائے گا؟ تو کہا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے. سلیمان علیہ السلام کی محفل صبح شروع ہوتی تھی سورج طلوع ہوتے وقت, اور ظہر کے وقت ختم ہوتی تھی, یعنی آدھا دن. اس نے کہا میں آدھے دن میں لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اتنی دیر نہیں چاہیے, اس سے اور پہلے. تو انسانوں میں حضرت آصف بن برخیہ, کون؟ آصف بن برخیہ, انہوں نے کہا سرکار میں لاؤں گا. آپ کتنے ٹائم میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. قرآن ہے, آپ کی پلک جھپکنے سے, اور انہوں نے لا دیا, یعنی اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں اور لا دیا. انہوں نے یہ پوچھا کہ کس محلے میں تخت ہے, کس گاؤں میں تخت ہے, کس گلی میں تخت ہے, اور بند بھی تھا نا, وہ سب تالے ڈال کے نکلی تھی بلقیس, لیکن پلک کے جھپکنے سے پہلے لا دیا. اور پلک کے جھپکنے سے پہلے لا دیا, قرآن اس کی وجہ بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا. کون سی کتاب کا علم دیا تھا؟ ارے جس کو زبور کا علم ہو, جب وہ پلک کے جھپکتے, جب وہ یمن سے تخت ملک شام میں پلک کے جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہے. زبور کا جس کے پاس علم ہو اس کی طاقت کا یہ عالم ہے. تو جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اس کی طاقت کا عالم. نمبر 2, وہ اولاد سلیمان نہیں تھا, وہ غلام سلیمان تھا, جسے دنیا آصف کہتی ہے. جسے دنیا آصف کہتی ہے وہ اولاد سلیمان نہیں بلکہ غلام سلیمان. اب بتائیں, علم و زبور کا ہو اور صرف غلام ہو تو طاقت کا یہ عالم ہے. تو جس کے پاس علم قرآن ہو اور آل رسول بھی ہو, اس اشرف سمنا کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ اس اشرف سمنا کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا لوگ ہیں یہ, بچپنے میں پیدا ہوئے تو کرامت کا ظہور. جس دن مخدوم اشرف پیدا ہوئے اس دن ایک مجذوب سمنان شہر کے فصیلوں کے باہر, چونکہ دروازہ رات کے وقت بند ہو جاتا, میں ابھی تک یہی سمجھتا تھا, مئی کی پچھلی تاریخوں تک, مئی کے مہینے تک میں یہی سمجھتا تھا کہ سمنان ایک شہر ہے. لیکن جب میں سمنان خود گیا ابھی مئی میں, تو مجھے پتا چلا سمنان شہر میں جو مخدوم صاحب کا جو محل, ابھی بھی محل موجود ہے, اس محل میں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور کھانا کھایا, اور اس محل سے سفر شروع کیا مغرب تک. 140-150 کی اسپیڈ میں گاڑی, کے راستے اچھے ہیں تو گاڑی دوڑ رہی تھی. ہم لوگ ظہر سے لے کے مغرب تک سفر کرتے رہے تو احاطہ سمنان ختم نہیں ہوا. یعنی وہ کوئی چھوٹا موٹا گاؤں نہیں, میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ کوئی شہر ہے سمنان, کیونکہ ہم نے بچپنے سے شہر سمنان ہی سن رکھا تھا. تو جب میں ڈرائیور سے پوچھوں کہ کہاں پہنچے تو بولتا سمنان میں, وہ جب کہاں پہنچے تو بولتا سمنان میں. اثر کے لیے اترے تو کہاں پہنچے گا؟ تو پھر میں نے اس سے پوچھا تو کہا سمنان شہر ایک الگ ہے, سمنان ایک پوری ریاست بھی ہے, یعنی پوری ریاست. اور پھر 3 صدی سے مخدوم صاحب کا خاندان 3 صدی ہجری سے, یعنی ہجرت کو جب 300 سال پورے ہوئے, 3 صدی ہجری سے ہجرت کے 300 سال جب مکمل ہوئے, تب سے مخدوم صاحب کا خاندان جو ہے سمنان کا تاجدار تھا, تب سے. اور وہ سلسلہ مخدوم صاحب کے چھوٹے بھائی تک جاری رہا. پھر بعد میں آگے کی تاریخ ہے, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں صدیوں انہوں نے حکومت کی, صدیوں. اور مخدوم صاحب کی جب ولادت ہوئی تو ایک مجذوب تھا جو مبارکباد کے لیے گشت کرتا تھا اور کہتا تھا مبارک ہو مبارک ہو, وہ مولود مسعود ظاہر ہوا ہے جس کی ولایت سے کائنات منور ہوگی. فصیل کے دروازے بند تھے, وہ باہر باہر اعلان کرتا پھر رہا تھا, باہر باہر اعلان کرتا پھر رہا تھا. اور وہ اپنے وقت کا غوث العالم, اپنے وقت کا قدوۃ الکبریٰ,
جو القابات ہم لیتے ہیں وہ اپنے حساب سے القابات لیے جا رہا تھا، اعلان کیے جا رہا تھا. ایسے میں اس کو فصیل کے اندر آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. صبح کا وقت تھا، دروازے کھلنے میں ٹائم تھا، صبح صادق کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اور ولادت باسعادت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہو چکی تھی. اعلان وہ کرتا پھر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کو دروازہ کھلا ملے، لیکن نہ ملا، اس لیے کہ فصیل کے دروازے بند تھے اور نور بخشی سلطنت کے فوجی تعینات تھے. ایسے میں پلک جھپکی کسی کی تو وہ آواز اندر سنائی دینے لگی، بغیر دروازے بند تھے، اور خدا جانے کس طرح سے وہ مجذوب اندر آ گیا. اس مجذوب کو دنیا حضرت سیدی ابراہیم کہتی ہے. وہ مجذوب تھے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا. اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہ وقت کو کہتا تھا مخدوم صاحب کے والد کو، اس نو مولود کی ایک جھلک دکھا دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ مخدوم صاحب کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ وہ ابراہیم مجذوب جس وقت مخدوم صاحب کو دیکھنے کے لیے آیا، آپ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور مجذوب زیارت اور لقاء کے لیے شوق ظاہر کرتا ہے. ذرا غور کریں کہ پہلے دن کا اشرف ایسا ہے، مہد کا اشرف ایسا ہے، تو لاحت کا اشرف کیسا ہو. وہاں زیارت کے لیے مجذوب آیا ہے، عام عوام نہیں، مجذوب. اور اس کے بعد دیکھنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے کہا کہ جیسے اس مجذوب نے مخدوم صاحب کے چہرے پہ نظر ڈالی، مخدوم صاحب نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا. ننھے بچوں کو شعور کتنا ہوتا ہے پہلے دن کے. یہ مخدوم صاحب کی کرامت ہے. میں نے جو قرآن سے ثبوت پیش کیا نا کہ ایسی چیزیں جو عقل میں نہیں آتی اللہ والوں سے اللہ کرواتا ہے، تاکہ تم اللہ کو دیکھا تو نہیں نا تم نے، تو اس کے بندوں کے پاور کو دیکھ کر کے سمجھو کہ جب عبداللہ کا یہ عالم ہے تو اللہ کا عالم کیا ہوگا. اللہ اپنے بندوں سے اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے. اسی لیے جن جماعتوں کے اندر اولیاء اللہ پر عقیدہ نہیں ہے، ان جماعتوں کو اللہ کے بھی ماننے کا شعور نہیں ہے. وہ اللہ کو ویسا نہیں مان پا رہے ہیں جیسا اللہ کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا عبداللہ نہیں ہے نا جس سے اللہ کو پہچان سکے. عارف رومی کہتے ہیں گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. ولی کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو دیکھنے والوں کو حیرانی تھی کہ مخدوم صاحب کی آنکھوں میں جب اس نے آنکھیں ڈالی ابراہیم مجذوب نے، تو انہوں نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا، اور اس کے بعد وہ مجذوب پھر کبھی نظر نہیں آیا. بس سیرت نگاروں نے اتنا لکھا کہ شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کہہ کے کہہ دیا اب میں آ گیا ہوں اور آپ کا کام ختم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سمنان چھوڑ دیا. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ابھی وہ نہیں کہتا. 14 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ حاصل کر لی. 14 سال کی عمر کیا ہوتی؟ 14 سال کی عمر میں سارے علوم جو اس وقت کے تھے حاصل کر لی. اور 14 سال کی عمر میں جب آپ کی تعلیم مکمل ہوئی، اللہ کی شان کہ آپ کے والد کا وصال ہو، 15 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے. جس عمر میں لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اس عمر میں مخدوم صاحب بادشاہ بن چکے، سمنان کے بادشاہ. 15 سال کی عمر کیا ہوتی؟ داڑھی بھی نہیں نکلتی چہرے پر. مخدوم صاحب پورا نظام حکومت سنبھالتے تھے، اور نظام یعنی یہ اللہ والوں کی صلاحیت ہے. ہمارے دلوں میں عقیدتوں کا سمندر جب وہ ٹھاٹے مارنے لگتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں کوئی اس طرح کا نظام سنبھالتا ہے، شان سے حکومت کا نظام. لوگ بڈھے ہو جاتے ہیں، حکومت سنبھال نہیں پاتے، پورے ملک کو بیچ دیتے، درہم برہم کر دیتے ہیں، خود کا بھی ستیہ ناش، پوری قوم کا ستیہ ناش. اور 15 سال کی عمر میں مخدوم صاحب نے ملک سنبھالا اور اسے کتنی ترقی پر اور عروج پر پہنچایا. یہ مخدوم صاحب ہے. اور حکومت سنبھالتے ہوئے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر الگ سے بیٹھتے بھی تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے. شیخ علاء الدولہ سمنانی کا مزار مخدوم صاحب کے محل کے اندر ہے ابھی بھی. وہ جو محل ہے سمنان میں مخدوم صاحب کے والد کا اور ان کا، وہ محل کے اندر آپ کا مزار موجود ہے. بہت سادہ سا مزار ہے، اس کے اوپر کانچ چڑھا ہوا ہے، لیکن جاؤ تو لگتا ہے کہ مخدوم کا استاد آرام کر رہا ہے. ہاں، بڑی اللہ آپ کو حاضر نصیب کرے، مزہ آئے گا، آپ جائیے، آپ کو لطف آئے گا. تو بہرحال تو اسی درمیان میں جب آپ آتے جاتے تھے تو بچپن ہی میں آپ کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، بچپن میں مخدوم صاحب. اور مخدوم صاحب کو جب بچپن میں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ظاہر ہوں، اس لیے ابھی چند سالوں آپ کو حکومت سنبھالنی ہے. مخدوم صاحب نے 10 سال حکومت سنبھالنی تھی. تو سرکار حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ایک وظیفہ تعلیم کیا اس میں ذات اللہ کا، اور کہا اس کا ذکر ایسے کیجئے کہ زبان کو خبر نہ ہو، زبان چپ رہے، اور اللہ اس میں ذات اللہ کا، جس کو آپ جو وہ ذکر خفی بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ لفظ اس میں ذات اللہ کا ذکر کیجئے. یہ بہت بڑا ذکر ہے. لوگ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس میں اعظم کیا ہے؟
تو لوگ کہتے ہیں کہ اسم اعظم ڈھونڈیں، اسم اعظم ڈھونڈیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے بڑا کوئی نام ہے ہی نہیں، یہی اسم اعظم ہے. پیٹ کو حلال حرام سے پاک کر لو، اور زبان کو غیبت سے پاک کر لو، چگلی سے پاک کر لو، اور دماغ کو وسوسات سے پاک کر لو. پھر ایک مرتبہ اللہ کہہ کے دیکھو اور پھر اس کا کرم دیکھو. دراصل ہم اللہ اللہ تو بہت کہتے ہیں، لیکن پیٹ میں حرام ہے، زبان پہ حرام ہے، آنکھوں میں حرام ہے، کانوں پہ حرام ہے، حرام ہی حرام میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی. ورنہ اللہ کے نام سے، اس کی ذات سے بڑی کسی کی ذات نہیں، اس کے نام سے بڑا کسی کا نام نہیں. مخدوم صاحب 10 سال تک ذکر کرتے رہے اللہ اللہ، اور وہ بھی دل میں ذکر کرتے رہے. اس سے پتہ چلا کہ زبان سے جو ذکر ہوتا ہے، جس کو جو لوگوں کو نظر آتا ہے، اس سے بہت اعلیٰ درجہ اس ذکر کا ہے جس میں انسان کا دل جاری رہے، مصروف رہے، کیونکہ یار کو خبر ہے، تجھے خبر ہے، تیسرا کوئی اس سے واقف نہیں ہے کہ اس ذکر کی صوفیہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. اور انہی ایام میں سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواب میں آ کر کے آپ کو کچھ اذکار جو وہ تعلیم فرماتے ہیں. اور آپ کی عمر مبارک جب ٹھیک 25 سال کی ہوتی ہے تو اس وقت حضرت سیدنا اویس قرنی پھر آتے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر آپ خواب میں فرماتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنبھالتے ہوئے اللہ آپ کو مل جائے گا تو یہ خیال است تو محال است تو جنو است. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور تخت پر بیٹھے آپ کو اللہ مل جائے گا، اللہ آپ کو ملے گا، یہ خیال است و محال است و جنو است، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک جنونی کیفیت ہے. اگر اللہ چاہتے ہو پھر چھوڑو، حکومت چھوڑو. ایک جملہ کہا سیدنا اویس قرنی نے، اور حضرت خضر پھر تشریف لائے، فرمایا کہ چھوڑ دیجئے. ایک جملہ کا رات کو یہ بات کہی گئی، حکومت چھوڑ دیجئے. صبح کے وقت مخدوم صاحب اپنی امی کے پاس ہے، امی جان میں حکومت چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے اللہ چاہیے. ماں کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے، کہنے لگی بیٹا ہمیں تو یہ پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا، تمہارے نانا احمد یسوی نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت دن تک حکومت نہیں سنبھالے، تمہاری پیدائش سے پہلے بتایا تھا اور کہا تھا اس کی ولایت سے کائنات منور ہوگی. اور تمہارے نانا مجھے ایک امامہ دے گئے تھے، کہا کہ جب تمہارا بیٹا اشرف حکومت چھوڑ کر کے جائے اللہ کو پانے کے لیے تو میری یہ امانت اس تک پہنچا دینا. بیٹا یہ امانت لے لو، لیکن ماں ہونا تو میں سوچتی ہوں کہ بادشاہ ہو، ایسے اکیلے جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا. ایک کام کرو، آپ فوج کے ساتھ جاؤ تو میں اپنے دل کو تسلی دے لوں گی کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں فوج لے کر کے گیا ہے. کہا ماں اگر آپ کی یہ بات ہے تو بہت اچھی بات. اور پھر ماں سے کہا انشاءاللہ ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی. مخدوم صاحب اپنے بھائی کو سلطنت اور حکومت سونپ کر پورے فوج کے ساتھ اور بہت لاؤ لشکر کے ساتھ اور کر و فر کے ساتھ نکلے. اللہ کی شان، جب لشکر سو گیا، لشکر کو سوتا چھوڑ کر چپکے سے اٹھے اور نکل کر چلے گئے. وہ اشرف جو کل تک بادشاہ تھے آج لباس فقیری میں یار کے لیے، جس کے آگے پیچھے حکومت اور سلطنتوں کی بہت تام جھام تھے، آج حال یہ ہے کہ اس پاس میں صرف ایک کٹورا ہے اور ایک کالا کمبل ہے. اس شان سے اشرف سمنا اللہ کی راہ میں نکل گئے. دیکھیے بہت آسان ہوتا ہے کہنا تاریک السلطنت، تاریک السلطنت. اللہ کی راہ میں جیب سے 5000 روپے نکل جائیں تو بڑی بات ہے. اللہ والے سب بننا چاہتے ہیں، یہ بات میں 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا. اللہ والے سب بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ والا آدمی کب بنتا ہے؟ جب تک سب کو چھوڑو گے نہیں تب تک اللہ والے بنو گے نہیں. اور ہم سے کچھ چھوٹتا ہی نہیں. یہ تسبیح، مصلی، وظیفے، روزے، نماز، اس سے کوئی اللہ والا نہیں بنتا. یہ سارے ذریعے ہیں اللہ والے بننے کے، کہ روزہ رکھو گے، نمازیں پڑھو گے، ذکر اذکار کرو گے تو تمہارا دل سب سے ہٹ کر رب کی طرف آئے گا. رب کی طرف آؤ گے تو اللہ والے بن جاؤ گے. تو ہم سے کچھ چھوٹ نہیں رہا ہے. حکومت چھوڑی، ایک دن میں حکومت چھوڑی، ایسی تھوڑی یہ مرتبے ملتے ہیں، یہ مقام یوں ہی نہیں ملتے ہیں. مخدوم صاحب اب ایک کٹورا ہے، ایک کمبل ہے اور چلے ہیں. ادھر مخدوم صاحب نکلے، ادھر خضر علیہ السلام حضرت علاء الحق پنڈوی کو کہتے ہیں ایک ایسا شہباز میں نے شکار کیا ہے تیرے لیے، ایک ایسا شہباز شکار کیا ہے تیرے لیے، اور اس کے لیے جال بچھا کر کے بہت سارے بڑے بڑے پیر اور مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں کسی کے پاس اس کو اترنے نہیں دوں گا، سیدھا تیرے پاس لاؤں گا. اس کی تربیت میں کوئی کمی مت کیجیے گا. سرکار علاء الحق پنڈوی فرماتے ہیں سمنان سے نکلنے سے لے کر پنڈوا آنے تک 70 مرتبہ خضر علیہ السلام مجھے آ کر یہ بات کہہ گئے کہ میں ایک باز شکار کر کے لا رہا ہوں، اس کو کہیں اترنے نہیں دوں گا، بہت جال بچھے ہوئے ہیں، کہیں اترنے نہیں دوں گا، وہ سیدھا تمہارے پاس آئے گا اور اس کی ولایت سے عالم منور ہوگا. وہ بہت بڑا اللہ والا ہے، اس لیے جو ہے تم اس کی تربیت میں ذرا بھی کمی مت کیجیے. یہاں پہنچ کر میں حیران ہوں، رستے بھر جس کی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہو اس کو بھی کسی علاء الحق کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ خاص پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہاں تو بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، عالم کورس کر لیا، مفتی کورس کر لیا، حافظ جی بن گئے، امام بن گئے، اب انہیں تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بچوں کی بھی تربیت نہیں ہو رہی ابھی تو.
جو بچے کچھ نہیں جانتے ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، وہاں اپنے وقت کا 7 قرأتوں کا حافظ، اپنے وقت کا بڑا علامہ، مفسر، محدث، 10 سال حکومت کا تجربہ کر چکا، رستے میں کرامتوں کا ظہور کر رہا ہے، مناظرے کرتے آ رہا ہے، پھر کس تربیت کی ضرورت ہے بھائی؟ تربیت کس کو کہتے ہیں اور تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ جب مخدوم اشرف جیسے ولی کامل کو، جو پیدائشی ولی ہے، ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، تو جنہیں کلمہ نہیں آتا ان کو تربیت کی ضرورت نہیں؟ کہاں ہے نظام تربیت؟ نظام تربیت کہاں ہے؟ جو پیدا ہو کر مجذوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے کہ تمہارا کام ختم ہو گیا، ہمارا کام ہے۔ بچپنے میں جس سے خضر علیہ السلام آ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ ویسے کرنی جس کو اوراد و وظائف دینے، اس کو بھی کسی علاء الحق کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم نے کوئی مربی ڈھونڈا؟ ہم بیٹھتے ہیں کسی مربی کے پاس تربیت کے لیے؟ ہم ہی تو سب سے بڑے ابا بن کے بیٹھے ہیں، ہمیں کس کی تربیت کی ضرورت؟ پھر خود گمراہ ہو رہے ہیں اور جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہاں پہنچ کر میرا دماغ جب وہ گھوم گیا کہ آخر کس تربیت اور کتنے سال؟ ایک روایت کے مطابق 12 سال، ایک روایت کے مطابق 20 سال حضرت علاء الحق پنڈوی ان کی تربیت کرتے ہیں۔ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے مخدوم صاحب کا علمی مقام اور روحانی مقام کیا تھا وہ بھی سن لیں۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوڑا جا رہا تھا، یہ بھرا ہوا جا رہا تھا، اور ایسا بھرا ہوا جس کو جلسے کے ناظم نے ولی نہیں بنایا تھا، جس کو جلسے کے ناظم نے قطب ابدال نہیں بنا، آج تو جلسے کے ناظم بنا رہے ہیں، کیا کیا القابات دے رہے ہیں خدا جانے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک لقب رہ گیا، وہ بھی پتہ نہیں کسی خوف سے نہیں بولتے، باقی سب ہو گئے۔ شمس العارفین بھی لوگ بن گئے، مصباح المقربین بھی بن گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا قطب الاقطاب بھی بن گئے، سب بن گئے، اور سب یہ سب ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ کتنا بھرا ہوا ہے جسے مخدوم اشرف کہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام جس سے ملاقات کرتے ہوں، آتے جاتے ہوں، ذرا غور کریں، بالغ ہونے سے پہلے جس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو، 7 قرأتوں کا حافظ جو صرف 7 سال کی عمر میں بن گیا ہو، یہ مرشد سے ملنے سے پہلے کا ایک واقعہ سنیں۔ علم کا عالم کیا تھا، کرامتوں کا عالم کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر کرتے کرتے پہنچے ایک شہر میں، اور وہاں کا قاضی شہر بڑا مغرور تھا۔ مخدوم صاحب خوبصورت بھی تھے، حسین بھی تھے، علم بھی تھا، بہت صحیح سی بات ہے، علم بہت تھا۔ تو جب مخدوم صاحب پہنچے تو پورا شہر ان کا وارفتہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اچھا، مخدوم صاحب کی خاص کرامت یہ تھی کہ جس شہر میں جاتے تھے اس شہر کی زبان بولنے لگتے تھے، خاص کرامت، اور جہاں جاتے تھے اسی زبان میں کتاب لکھ کر لوگوں کو جو ضرورت پڑتی تھی وہ کتاب لکھ کے دے دیتے تھے۔ مخدوم صاحب کی تصنیفات اسی لیے تو نہیں مل پاتی کہ جہاں گئے جو ضرورت تھی اسی زبان میں لکھ کے دے دیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں مخدوم صاحب کو؟ مخدوم صاحب ہے۔ یہی تو پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو محدود کیا ہے۔ ہمارے مخدوم صاحب کو ہم نے نیر تک محدود کیا، جنات اور بھوت تک محدود کیا۔ لیکن جس کو اشرف سمنا کہتے ہو، اردو زبان کا موجد جس نے اردو زبان کی بنیاد رکھی، اسے اشرف سمنا کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو اشرف سمنا؟ اردو زبان کے موجودین کے اندر 3 ہستیاں ہیں، ایک حضرت امیر خسرو، ایک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور ایک خواجہ بندہ نواز گیسودراب۔ یہ 3 ہستیاں ہیں جس نے قرآن مقدس کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں، اس مفسر قرآن کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ اپنے زمانے کا مصنف، بڑا مصنف، بہرحال خوبصورتی بھی تھی، حسینی سید تھے، امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت اسماعیل آرج کی اولاد میں سے تھے، صحیح النسب سید، اور خوبصورتی اتنی تھی کہ مورخین نے لکھا ہے، مورخین کی بات کر رہا ہوں، ابھی سیرت نگاروں کی نہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ خوبصورتی کی وجہ سے داڑھی کے بال بھی کالے نہ تھے، بلکہ داڑھی کے بال حسن کی وجہ سے جو ہے وہ سرخی مائل تھے۔ یعنی جب انسان بہت خوبصورت اور بہت گورے رنگ کا ہوتا ہے نا، تو اس کے بال کالے نہیں بلکہ سرخی مائل ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے بہت خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہ تھا، اللہ اکبر۔ اور اس پر علم کا عالم یہ تھا کہ بس جس مسئلے پر جو گفتگو کرے آپ جامد و ساکت کر دیں لوگوں کو۔ ایک شہر میں پہنچے اور وہاں کا قاضی، اس کو بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، تو پہلے سے جا کر کے بیٹھ گیا، اور حاکم شہر نے دعوت دی تھی مخدوم صاحب کو، اور جا کر کے بالکل بیچ میں بیٹھ گیا، اور بیچ میں بیٹھنے کے بعد دل میں سوچ رہا ہے ایسے ایسے سوال کروں گا اشرف سے کہ جواب نہیں دے پائے گا، اور آج یہ ذلیل ہو جائے گا، اور پتہ چلے گا کہ میرا علم کتنا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو مخدوم صاحب جیسے دروازے پہ پہنچے محل کے، بادشاہ کے محل کے، تو چونکہ وہ سب کو سکھا کے لایا تھا کہ میں اتنے مشکل سوال کروں گا نا اس سید سے کہ یہ جواب ہی نہیں دے پائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ اب چونکہ اپنے چمچوں کو سمجھا کے پڑھا کے لایا اور سب کو لے کر کے بیٹھ گیا،
اور مسند پہ, مین مسند پہ مہمان کی بجائے خود ہی بیٹھ گیا. اب مخدوم صاحب جیسے دروازے پہ کھڑے ہوئے, یہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ قدم پکڑ کہا سرکار چلیے چلیے چلیے. سب حیران ہو گئے کہ یہ تو ذلیل کرنے کے لیے آیا تھا, یہ سب چلیے چلیے کیا کر رہا ہے. تو بہرحال سرکار بیٹھنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد مخدوم صاحب کھانا کھائے چلے گئے. تو مخدوم صاحب نے دروازے پہ داخل ہوتے وقت ایک جملہ کہا تھا, بس کون سے اشرف سے سوال کرنا ہے. ایک جملہ کیا کہا تھا, کون سے اشرف سے, بس ایک جملہ, کون سے اشرف سے سوال کرنا ہے. اور دوڑا ہوا آیا, قدموں پہ گرا, کا سرکار چلیے بٹھایا. تو جب معاملہ سب ختم ہو گیا, اب وہ تو سرنڈر ہو گیا, تو لوگوں نے کہا بڑی بڑکی مار رہے تھے اور کہتے ذلیل کریں گے, سوال کا کچھ پوچھے نہیں تم نے. اور کہا تجھے کیا پتا, تم لوگوں کو کیا پتا بدبختو. جب وہ آیا تو آنے کے بعد وہ سید ایک نہیں تھا, وہ جدھر نظر اٹھا رہا تھا ادھر اشرف ہی اشرف نظر آ رہے ہیں. اور جب انہوں نے کہا نا کہ کس اشرف سے سوال کرنا ہے, تو میں تو پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ اشرف ہے کہ یہ اشرف ہے کہ یہ اشرف. یہ مخدوم صاحب کی شان. سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا, یہ روحانیت ہے مخدوم صاحب کی. مخدوم صاحب کی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا کہ کچھ لوگ جو ہے, جب مخدوم صاحب نے قیام کیا, کئی دن کہ اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی تھی. بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ 120 سال کی عمر تھی. مخدوم صاحب کی عمر مبارک 120 سال کی تھی. لمبی عمر پائی آپ نے, دنیا کا سفر کیا, پوری دنیا کے اکثر حصے کا دورہ کیا آپ نے, آپ کا سفر نامہ آپ نے خود بیان فرمایا. تو سفر کے درمیان کئی دن قیام بھی کرتے تھے. تو اس درمیان کچھ لوگ معتقد ہو جاتے تھے, کچھ لوگ مخالف ہو جاتے تھے. تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے, کچھ مسخرے مخالف ہو گئے. مسخرے سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا سب کا مذاق اڑانے کا, اس کو مسخرہ کہتے ہیں, مسخرے. تو کچھ مسخرے مخالف ہو گئے, اور جب مسخرے مخالف ہوئے تو سرکار مخدوم پاک کا انہوں نے مذاق اڑانا چاہا. اب مذاق اڑانا چاہا تو انہوں نے ایک جنازہ تیار کیا, اور جنازہ تیار کر کے لائے, اور لا کر کے کہتے ہیں کہ سید نماز پڑھا دو. آپ نے, بھائی میں مسافر آدمی ہوں, جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو, ابھی آپ مجھے نہیں جانتے, میں آپ کو نہیں جانتا, کسی اور سے نماز پڑھو. نہیں آپ سید زادے, آپ پڑھا دیں نماز. اور پلان یہ تھا کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے تو ہم جو ہے وہ تم اٹھ کر کے بیٹھ جانا, ہم ان کا مذاق بنائیں گے. واہ صاحب, خوب آپ کی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے, اور آپ مردے زندہ کر رہے ہیں اور خوب ذلیل کریں گے. مخدوم صاحب نے بہت معذرت کی, نہیں مانے, بالآخر کا اچھا ٹھیک ہے, اگر جنازہ ہی پڑھوانا ہے تو پھر جنازہ رکھ دو. انہوں نے رکھ دیا. وہ چادر ڈال کر کے مخدوم صاحب نے اللہ اکبر کہا, پیچھے کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے, اور پہلی تکبیر پہ نہیں اٹھا, دوسری تکبیر پہ نہیں اٹھا, تیسری تکبیر پہ نہیں. اب تو پریشان ہوئے. جب آپ نے سلام پھیرا, کہا لے جاؤ اب دفن کر دو, لے جاؤ دفن کر دو, کہ وہ مر چکا. تو کہا حضرت, وہ کہا کہ مردوں کا ہی جنازہ پڑھایا جاتا, اب لے جا کے دفن کر دو. پھر انہوں نے قدم پکڑے, کہا کہ حضرت ہم تو آپ سے معافی چاہتے ہیں, ہم آپ کی عظمت سمجھ نہ سکیں, میں آئندہ ایسی حرکت کسی فقیر کے ساتھ نہ کرنا. اور پھر آپ نے دعا کی, اور آپ کی دعا سے مردہ زندہ ہو گیا. یہ روحانیت کا مقام ہے. اس کے باوجود علاؤ الحق پنڈوی جیسے مرشد کی تربیت کی ضرورت. آپ غور فرمائیں, یہ اسلام میں تربیت کی اہمیت ہے. اب میں آپ سے کیا کہوں, ملاقات ہو رہی ہے مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے, اور جنازہ پڑھانے شرف الدین یحییٰ منیری جیسے مخدوم کا, اور جا رہے تربیت کے لیے. لیکن علاؤ الحق پنڈوی کیا ہستی ہوگی. سمنان سے سفر کر کے پیدل چلتے ہوئے ایک بندہ صرف روحانی تربیت کے لیے, یعنی صاحب کرامت ہونے کے بعد بھی کسی کو روحانی تربیت کی ضرورت باقی رہتی ہے. آج کے اس پورے خطاب میں آپ کو کچھ یاد رہے نہ یاد رہے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے, جب جسمانی تربیت کی اتنی اہمیت ہے تو روحانی تربیت کی کتنی اہمیت ہوگی. اور جسمانی تربیت کے لیے جو مربی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے بات ایسے نہ کرنا, ایسے کرنا, کھانا الٹے ہاتھ سے نہ کھانا, سیدھے ہاتھ سے کھانا, مسجد میں قدم الٹا نہ رکھنا, سیدھا رکھنا, کہاں نہ لگانا, مسکرانا, کپڑے ایسے نہیں ایسے پہننا, پیر کبھی نہیں پھیلانا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ جسمانی مربی کرتا ہے, جو جسم کی تربیت کرتا ہے. اور جو روح کی تربیت کرنے والا ہوگا وہ کس شان سے تربیت کرتا ہوگا. اور مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہنچنے سے پہلے لوگ بیان کرتے ہیں کہ سیدی علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بے چین رہتے تھے جیسے پانی کے بغیر کوئی بے چین پیاسا رہتا ہے. 2 سال تک علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ بے چین رہے, اور کہتے تھے کہ جس کی تلاش تھی وہ آ رہا ہے, لیکن کب آئے گا, آ جائے گا کہ کل آئے گا, آ جائے. اس سے مرشد کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے, اور پیر کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ پیر اتنا بڑا ہے کہ مرید جا رہا ہے, اور مرید کتنا اہم ہے کہ مرشد اس کا انتظار کر رہا ہے. وہ بھی کون سا مرشد؟ علاؤ الحق پنڈوی. علاؤ الحق پنڈوی کو جانتے ہو؟ علاؤ الحق پنڈوی جب تک کہ اخی سراج سے مرید نہیں ہوئے تھے, اخی سراج بھی ان سے ڈرتے تھے. ہاں, جب محبوب الہی نے فرمایا نا کہ اخی سراج تم بنگال جاؤ, بنگال جاؤ, کہا حضرت وہ بنگال میں تو وہ ان کے جملے ہیں, استغفر اللہ, میں کیا کہوں, انہوں نے کہا, اس لیے کہہ رہا ہوں, نقل کر رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا وہ بنگال میں ڈاکو رہتا ہے, وہ ڈاکو. کہا کیا؟ کہا کون ہے وہ؟ علاؤ الحق پنڈوی. وہ کیا کرتا ہے؟ بولے اس کے پاس اتنا پاور ہے, اس کے شہر کے قریب سے جو گزرتا ہے اس کا علم چھین لیتا ہے, وہ جاہل بنا دیتا ہے. مرید ہونے سے پہلے علاؤ الحق پنڈوی, جو عالم گزرا اس کے سینے سے علم چھین لیتے تھے, بہت گھمنڈ ہے نا, علم سے چھین لیتے. مرید نہیں ہوئے تھے, مرید ہونے سے پہلے یہ شان تھی علاؤ الحق پنڈوی کی. محبوب الہی نے کہا جاؤ. کہا حضرت وہ تو وہ علم ہی چھین لے گا, جب کچھ ہوگا نہیں تو کیا کریں گے. کہا جاؤ, غلام بن جائے گا.
جاؤ غلام بھائی، سب کا چھینا تمہارا نہیں چھینے. وجہ ہاں، جن کو گھمنڈ ہوتا ہے ان کا چھینا جاتا ہے، جو شکر کرتے ہیں ان کا چھینا نہیں جاتا، جن پر عنایت الہی ہوتی ہے ان کا چھینا نہیں جاتا. کہ یہ وہ لوگ ہیں. کبھی بیٹھیے ذرا ان کے تذکرے سنیے کیجئے. میرے ابا، میرے دادا، میرے لکڑ دادا، یہ سب چھوڑیے، اللہ والوں کو سنیے تو تمہارا ایمان تازہ ہوگا. یہ کیا لوگ ہیں آپ کی جماعت میں جن کو وسیلہ بناتے ہو؟ یہ کیا لوگ ہیں جو جن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے؟ کیا لوگ ہیں جن کے دامن سے وابستہ ہوئے ہوئے؟ کیا لوگ ہیں یہ؟ اور پھر یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کو ولی بنانے والے سرکار غوث اعظم جیسے لوگ کیسے ہوں؟ یہ غریب نواز لوگ جو جن کی غلامی میں یہ ہے، وہ غریب نواز کیسے ہوں گے؟ کیا شان والے لوگ ہیں. تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا کہ وہ سب کا علم چھین لیتا ہے، تمہارا نہیں چھینے گا. اور دعا دی، سینے پہ رکھا کا وہ غلام بنے گا. اور پھر رکھی سراج سے وہ مرید ہوئے اور بڑی ہستی، بہت بڑے عالم تھے علاؤ الحق پنڈوی، اور سیدنا خالد ابن ولید کی اولاد میں سے. حضرت علاؤ الحق پنڈوی حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے. اب یہاں پر میں دو جملے کہوں گا کیونکہ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں لوگوں کی پسند کی تقریر کی بجائے لوگوں کی ضرورت پہ زیادہ بولنا چاہتا ہوں، پسند کی بجائے ضرورت پہ. اس لیے کہ مہمان کو کھانا پسند کا کھلایا جاتا ہے، مریض کو پسند کی دوا نہیں دی جاتی، ضرورت کی دوا دی جاتی ہے. میری قوم میرے لیے مہمان کی حیثیت نہیں رکھتی، میری قوم میرے لیے مریض کی حیثیت رکھتی ہے. جو لوگ صحابہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اشرفی بھی کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ صحابی کے خلاف بھونک کر کس طرح سے اشرفی رہ جاتے ہو، آپ کی اشرفیت باقی کیسے رہتی ہے صحابی کے خلاف بولنے پہ؟ اس لیے کہ آپ اگر خالد ابن ولید کے خلاف بول رہے ہو تو آپ تو مخدوم صاحب کے پیر کے جد کے خلاف بول رہے ہو. تو مخدوم صاحب کے پیر کے جد کے خلاف اپنے منہ کھولا تو آپ کی نہ چشتیت رہ جاتی ہے، نہ آپ کی اشرفیت رہ جاتی ہے، نہ کسی کی رضویت رہ جاتی ہے، نہ کسی کی قادریت رہ جاتی ہے. یاد رکھنا، صحابہ اور اہل بیت یہ ہماری دو آنکھیں ہیں. جب تک ہم ان کی محبت میں ڈوب نہیں جاتے، ہمیں نہ چشتیت کی لذت مل سکے گی، نہ رضویت کی لذت مل سکے گی، نہ اشرفیت کی لذت مل سکے گی، نہ برکاتیت کی لذت مل سکے گی. ہم جس طرح اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ویسے ہی عظمت صحابہ کا پرچم بھی ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اور ہماری کیفیت یہ ہونا چاہیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اگر خالد ابن ولید معاذ اللہ کوئی غلط انسان ہوتے تو ان کی نسل میں علاؤ الحق پنڈوی جیسی اولاد کیسے پیدا ہو؟ ارے جو آدمی بگڑ جائے اس کی نسلیں اللہ برباد کر دیتا ہے. جو انسان چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتے، یہ کس شان کے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں علاؤ الحق پنڈوی جیسے. بتاؤں صحابہ کے گھر میں کیسے کیسے ولی پیدا ہوئے، صحابہ کو گالیاں دینے والوں، صحابہ پہ کفر کا فتویٰ لگانے والوں. خالد ابن ولید کے گھر میں علاؤ الحق پنڈوی جیسا ولی ہے. عمر ابن خطاب کے گھر میں بابا فرید جیسا ولی ہے، نصیر الدین چراغ دہلی جیسا. بابا فرید فاروقی یا فاروقی. اب کوئی عمر فاروق کو غلط بول کر چشتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ فرید کو ہٹا دو تو چشتیت رہتی کہاں؟ چشتیت کی دو شاخیں ہیں، ایک چشتی صابری ہے، ایک چشتی نظامی ہے. اور بابا فرید وہ مجمع البحرین ہے جہاں سے صابریوں کو بھی مل رہا ہے، جہاں سے نظامیوں کو بھی مل رہا ہے. اور بابا فرید اولاد کس کی ہے؟ فاروق اعظم کی اولاد ہے. میرے بھائیوں یہ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی یہ فاروقی ہیں، بابا فاروق اعظم کی اولاد. اس لیے میں کہتا ہوں معلومات نہیں ہو تو بک بک نہ کیا کرو، اس لیے کہ صحابہ نہ اہل بیت کو چھوڑ کر بھی کوئی فیض نہیں ملتا اور صحابہ کو چھوڑ کر بھی کوئی فیض نہیں ملتا. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا. تو عرض کیا کر رہا تھا، حضرت علاؤ الحق پنڈوی 2 سال تک بے چین ہے، 2 سال تک بے چین بے قرار ہے. کب آتا ہے؟ کبھی کبھی تو بے چینی میں شہر کے باہر نکل جاتے ہیں کہ اشرف آ رہے ہوں گے، چلو استقبال کر کے لاتے ہیں. جاتے ہیں، پھر شام تک رستہ دیکھتے ہیں، نہیں آتے تو پھر بے چینی سے واپس آتے ہیں. پھر 2 دن پہلے خضر علیہ السلام آئے، کہا وہ پرسوں آ رہے ہیں، پرسوں آئے. کیا شان ہے ہمارے مرشد کی مخدوم اشرف کی، جس کا پیر استقبال کرنے جا رہا ہے وہ بھی کس شان سے؟ اپنے مرشد کی پالکی لے کے جا رہے ہیں کہ مرشد کی پالکی پہ مرید کو بٹھا کے لاؤں گا. سمجھے نا مقام اشرف کیا ہے؟ مرشد کی پالکی پہ مرید کو بٹھا کے لاؤں گا. اور لے کر کے گئے اور تقریباً شہر سے 1 کلومیٹر دور ابھی بھی وہ نشان باقی ہے. بزرگوں نے بتایا ہے، کبھی مخدوم علاؤ الحق پنڈوی کی بارگاہ میں جائیے، کبھی حاضری دیجیے. آپ جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ آئے کہاں ہو. کبھی جائیے تو آپ کو. میں پہلی مرتبہ گیا تھا، گیا کیا تھا بلکہ بلایا گیا تھا اور مجھے خطاب کے لیے بلایا گیا تھا. حضرت شہزادہ مخدوم سمنا سید جلال الدین اشرف میاں قادری میاں صاحب نے کہا تھا کہ تجھے آنا ہے. میں گیا تھا، 3 بار دعوت ملی، 3 بار نہیں جا سکا. پہلی بار دعوت ملی تو کووڈ آیا، دوسری بار دعوت ملی تو دوسرا دور آیا، تیسری بار دعوت ملی تو میں نے کہا کون سی مصیبت آتی ہے پتہ نہیں. لیکن پھر بہرحال میں پہنچ گیا اور جب پہنچا تو مجھے لگا کہ میں کہاں آیا. بہت سادہ سا مزار ہے لیکن روحانیت دل کی آنکھوں سے محسوس ہوتی. جائیے کبھی دیکھیے اور پھر اس کی برکات سمیٹیے. اللہ اکبر. وہاں جتنی دعائیں میں نے کی، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جتنی دعائیں میں نے کی، گھر آنے سے پہلے وہ ساری دعاؤں کے اثرات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. بارگاہ ہے. لیکن پھر یہی کہتا ہوں، جانا ہے تو جانے والوں کی طرح جاؤ، شک کی دل لے کے نہیں جانا، یقین لے کے جاؤ، پھر دیکھو برکات کیا برکات. میں یہ سوچ کے گیا تھا پہلی مرتبہ کہ جہاں میرا مخدوم سوالی بن کر گیا ہو وہ چوکھٹ کیسی ہوگی، جہاں اپنی روحانی تربیت کے لیے گئے وہ چوکھٹ کیسی ہوگی. خالد ابن ولید سیف اللہ کا شہزادہ،
اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جس کو رسول اللہ نے لقب دیا ہے، اس خانوادے کا چشم و چراغ علاؤ الحق پنڈوی، جو مرید ہونے سے پہلے لوگوں کے سینے کے علم کو سلب کر لیتا ہو، آخر چلے تو صحیح اور پھر گئے، پھر برکات دیکھی۔ ایک طویل سفر نامہ ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا میں، وقت ختم ہو گیا، بابا تاج الدین پر بھی آ جاتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات سن لیں۔ پھر یہ ہوا کہ گئے اور جا کر کے 1 کلومیٹر کے تک استقبال کیا اور پھر لائے۔ جب لائے ہیں تو اپنے مرشد کی پالکی پہ اپنے ساتھ بٹھا کر، اور اس کے بعد کتنے وقت میں نوازا علاؤ الحق پنڈوی نے مخدوم صاحب کو۔ خدمت تو 20 سال اور تقریباً 12 یا 20 سال دونوں کول ملتے، اتنی خدمت کی تربیت ہوتی رہی، لیکن جس کے لیے آئے تھے اتنے اس مقام پر پہنچانے کے لیے اور نوازنے کے لیے کتنا تھا۔ وہاں پر چاول کی کوئی غذا پکتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اچھا ہی اس کو کچھ کہتے ہیں بنگال میں، ابلے ہوئے چاول پکتے ہیں، ہاں جو بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے 3 لقمے کھلائے، اس کے 3 لقمے، اور 3 لقمے کھلا کر ایک پان جو کھاتے تھے اس پان کو اپنے منہ سے نکال کر اشرف سمنا کے منہ میں ڈالا، اور جو مقامات چاہتے تھے ان سارے مقامات تک پہنچاتے، یعنی بس اتنی داستان ہے۔ توجہ، خدمت تو پھر بہت کی اور پھر بہت مقام پر پہنچے، اور مخدوم صاحب کی بھی شان یہی تھی، کسی کو کہیں پہنچانے کے لیے بس اپنے منہ کا جوتا نکال کے کسی کے منہ میں ڈال دیا، پہنچا دیا۔ جب آپ پہنچے جونپور کی پوری حکومت آپ کو روحانی حکومت مرشد نے عطا کی تھی، جب پہنچے وہاں تو ملک محمود سے کہا کہ بھئی ہم آئے ہیں، اس نے بڑا استقبال کیا، ہم آئے ہیں، کہا اچھا آپ آئے ہیں تو پھر کہا ہم یہاں قیام کریں گے، کوئی اچھی سی جگہ بتاؤ۔ تو کہا حضرت یہ کچھ ایسے سفلی جادوگر یہاں موجود ہیں، کچھ سفلی جادوگر موجود ہیں، انہوں نے ہماری جگہوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، اگر آپ ان سے جگہ خالی کروا لیں تو اچھا ہے۔ وہ کون ہے وہ؟ چلو وہ جگہ دیکھی تو کہا یہی تو مرشد نے جگہ بتائی تھی، انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو اسی دن آپ کے ایک مرید ہوئے تھے، اسی دن، توجہ کریں، سچے اشرفی کی پہچان بتا رہا ہوں۔ ہم قادری، چشتی، اشرفی، رضوی بہت بن گئے، لیکن سچے بننے کی ضرورت ہے۔ پہلے دن کا، ایک دن کا اشرفی، ایک دن کا مرید، اس مرید کو کہتے ہیں جمال الدین راوت۔ جمال الدین راوت سے کہا کہ بھئی تو جا اور ان جادوگروں سے، سفلیوں سے کہنا کہ نکل جاؤ، ہمارے مرشد نے یہ جگہ خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب جمال الدین راوت جو تھے وہ بچپنے سے ان سفلیوں کو اور جادوگروں کو دیکھ رہے تھے، تو ان سے ڈرے سہمے رہتے تھے کہ بڑے جادوگر ہیں، سفلی کرنے والے ہیں۔ کہا حضرت یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میں بچپنے سے ان کو جانتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے، میں کیوں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ مخدوم صاحب پان کھا رہے تھے، اپنے منہ سے نکالا اور جمال الدین راوت کے منہ میں ڈالا، جمال الدین راوت اب جمال الدین اشرفی۔ کتنا ٹائم؟ اپنے منہ کا پان نکال کر کے اس کے منہ میں ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اب جیسے ہی جمال الدین، دل کی کیفیت بدل گئی، بچپنے سے جن سفلی جادوگروں سے ڈر رہے تھے، اب جا کر کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے کہا چلو بھائی خالی کرو، جو تم نے جگہ پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے ہٹو یہاں سے۔ ہمارے مرشد نے کہا وہ رہیں گے، کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہمیں طاقت سے خالی کرو تو ہم جائیں گے، ہمارا مقابلہ کرو۔ کہا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ چلو آؤ۔ تو انہوں نے جادو اور سفلی کے زور سے جمال الدین راوت کے سامنے چوٹیاں پھیلا دی، چوٹیاں سب جمال الدین راوت کی طرف جانے لگی۔ ایک پان میں کبھی کوئی چلا نہیں کرایا، کوئی وظیفہ نہیں کرایا، کوئی کچھ نہیں دیا، صرف منہ میں اپنے پان کا اگال ڈال دیا۔ جمال الدین راوت نے جیسی آنکھوں سے چوٹیوں کو دیکھا سب غائب ہو گئی۔ انہوں نے پھر جادو سے شیر بھیجے، پورا جنگل شیر سے بھر گیا، ایک نظر سے دیکھا سب غائب ہو گئے۔ بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو سفلی عامل تھا، جادوگر تھا، تو وہ ہوا میں اڑنے لگا تو چلتے وقت تو مخدوم صاحب نے اپنا عصا دیا تھا جمال الدین راوت کے ہاتھ میں، یہ لے کے جانا، جانتے تھے کہ کیا کام آئے گا۔ وہ جیسی ہوا میں اڑنے لگا، جمال الدین راوت نے مخدوم صاحب کے عصا کو کہا بھئی اب تم بھی جاؤ۔ وہ گیا اور ایسا سوٹا مخدوم صاحب کا ڈنڈا پڑا اس کے سر پہ، مارتے مارتے نیچے لایا، اور نیچے آیا تو سیدھا مخدوم صاحب کے قدموں میں، کہا حضور اب ہمیں بھی کلمہ پڑھائی اور اسلام میں داخل کیجیے۔ مخدوم صاحب نے اس کا نام عبداللہ رکھا، کہا اب جگہ کیا خالی کرنا، ہم بھی آپ کی جگہ بھی آپ کی ہے، سرکار یہاں رہے۔ سرکار نے اس کا نام رکھا روح آباد۔ کیا رکھا؟ روح آباد۔ اور اسی کو ہم اس وقت صاحب کے مزار کی شکل میں دیکھتے ہیں، یہ مخدوم صاحب ہے۔ اور بھی داستان یاد آتی ہے لیکن اب اس وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، 2 منٹ میں بابا تاج الدین کی داستان سے۔ بابا تاج الدین، ابھی آپ نے سنا مخدوم صاحب کس کی اولاد ہیں؟ امام جعفر صادق کے صاحبزادے سید اسماعیل آرج کی اولاد۔ بابا تاج الدین امام حسن عسکری کی اولاد۔ امام حسن عسکری کون؟ امام حسن عسکری کون ہے؟ یہ اہل بیت کے 11ویں امام ہیں۔ امام علی، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، یاد رکھنا یہ سب نام، یہ غوث اعظم کے بھی غوث اعظم لوگ ہیں، یہ غوث العالم کے بھی غوث اعظم لوگ ہیں۔ کیا؟ امام علی، امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام تقی، ان کے بیٹے امام نقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری، ان کی اولاد میں بابا تاج الدین۔ یہ پیدا ہوئے کامٹی میں پیدا ہوئے۔ یہ انگریزوں کے دور، ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ کے وصال کو
103 سال ہو رہے بس، یعنی 1 صدی ہو رہی ہے بس آپ کے وصال کو. یہ بابا تاج الدین سیلانی بابا، وارث پاک، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، یہ سب بزرگ ایک ہی دور کے ہیں. تو بابا تاج الدین کامٹی میں پیدا ہوئے، کامٹی ان کی جائے ولادت ہے، اور جو ہے انگریزوں کا دور تھا. تو چونکہ یہ پڑھا لکھا خاندان تھا، دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھا لکھا خاندان تھا، تو ان کو ملٹری میں بھرتی کر دیا گیا. بابا تاج الدین ملٹری میں بھرتی ہو گئے. اب ملٹری میں بھرتی ہوئے تو کسی اللہ والے سے آنکھ مل گئی، اللہ والوں سے آنکھ مل گئی. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں نا، چاپ تلک سب چھینی منہ سے نینا ملا کے. بس یہ اللہ والوں سے آنکھ مل جاتی ہے پھر کرم ہو جاتا ہے. آنکھ مل گئی اور پھر بابا تاج الدین کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. دنیا سے اچاٹ ہوا تو پھر ملٹری سے دور ہو گئے. اب دور ہو گئے تو ایک بندہ جو ملٹری میں بھرتی ہو، بڑے عہدے پر ہو، بڑے عہدے پہ فائز ہو، اور بڑی بڑی ذمہ داریاں جس کے سر پہ ہو، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ قبرستان میں بیٹھ کے وظیفہ کر رہا ہے، وہ مزارہ پہ بیٹھ کے وظیفہ کر رہا ہے. تو لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ یہ پاگل ہو گیا. لوگ بھی پھر لوگ ہیں کہ پاگل ہو گیا. اب بابا تاج الدین اپنی دھن میں، دیکھیے یہ اللہ والے اپنی دھن میں رہتے ہیں. جب عشق کا رنگ غالب آتا ہے وہ اپنی دھن میں ہوتے ہیں، اپنی مستی میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اب یہ بابا صاحب اپنی مستی میں، اپنے انداز میں وہ پاگل ہو گیا. اب پاگل کہتے کہتے کچھ بدبختوں کی بدبختی یہاں تک آئی کہ ان کو پاگل کر کے پاگل خانے میں ڈال دیا. بابا تاج الدین کو اٹھا کے پاگل خانے میں ڈال دیا. اور لیکن یہ اللہ والے بھی بڑا امتحان دیتے بھی ہے. اب بابا صاحب پاگل خانے میں، اب جس آفیسر نے اٹھا کے پاگل خانے، اس لیے کہ دشمنی تو ہو ہی گئی تھی کہ یہ ملٹری چھوڑ کر کے پاگل ہو گیا، پاگل خانے میں ڈال دیا. آفیسران جانتے تھے، پہچانتے تھے جیلر کو، وہ جو پاگل خانے کا جو وہ تھا ذمہ دار تھا، انچارج تھا، وہی ان کا خیال رکھنا. تو پاگلوں کو یعنی کہ بہت قید کر کے رکھتے، یعنی جیل اور پاگل خانے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سوچتے کہ بھاگ جائیں گے تو نقصان پہنچا دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن بابا تاج الدین ادھر جیل کے اندر بھی یعنی پاگل خانے میں بھی نظر آتے ہیں، اور آفیسروں کو بازار میں گھومتے بھی نظر آتے ہیں. اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو پاگل خانے میں پہنچاتے ہیں، ادھر نظر کیسے آتا ہے. اور ادھر وہ انچارج پہ پریشر بناتے ہیں کہ اس پاگل کو تو چھوڑتا کیوں ہے، وہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو کہا تو پھر وہ بازار میں کیسے دکھتا ہے. تو کہا کہ بھئی وہ بازار میں کیسے دکھتا ہے، وہ یہاں سے میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے. تو کہا کہ پھر وہ اب یہاں سے اس کو ڈانٹ کر کے گیا، پھر بازار میں نظر آتے ہیں. پھر پریشان ہوتا ہے کہ یہ بازار میں کیسے، پھر پکڑا تو پکڑ کر کے پھر لا کے جمع کرایا. تو وہ کہتا رہے یہ تو یہاں سے گیا ہی نہیں، تو وہ ادھر پہنچا کیسے. تو پھر ایک بار یہ ہوا کہ بھائی ایک بندہ ادھر بھی دیکھے، ایک بندہ ادھر بھی دیکھے، یہ پاگل ہو کر کے ہمیں پاگل بنا رہا ہے، سب کو پاگل کر رہا ہے. تو پھر ادھر ایک بندہ کھڑا یہاں بھی موجود، ادھر گیا تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تب پتا چلا کہ یہ پاگل نہیں ہے، یہ محمد عربی کا دیوانہ ہے. اور پھر بابا تاج الدین کی جو کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، آج تک ہندو، مسلم، سکھ ہر مذہب کا آدمی بابا صاحب کو مانتا ہے. ماضی قریب کے بزرگوں میں روحانیت کے معاملے میں بڑے مضبوط روحانی بزرگ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی عادت زیادہ بات نہیں کرتے تھے، آپ بات کرتے کرتے آپ کا تکیہ کلام تھا نہیں جی با، سنو جی با، اس طرح سے آپ بات کرتے تھے، اور وہ بڑی لذت والی ان کی باتیں تھیں. تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر اس طریقے سے جو ہے، یعنی کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ سے ولایت تک کا سفر میں نے وہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے پیش کیا. کبھی ایک کام کریں کہ وہ الگ سے عنوان دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. امید کرتے ہیں کہ ایک پوری تقریر جو ہے کم سے کم گھنٹے سوا گھنٹے کی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پہ کر دیں گے. دل یہ بھی چاہتا ہے کہ کبھی ایک تقریر پوری سرکار وارث پاک عالم پناہ پر بھی ہو، لیکن بس یہ ہے کہ وقت کا معاملہ ہوتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ عشاء سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بھی حوصلے کو داد دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ نواز کرم فرمائے، بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھی قصت کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.